مناہل نے اپنے حق کے لیے آواز کیا اٹھانی شروع کی کہ ماجدہ کے تو تیور ہی بدل گئے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مناہل جب ماجدہ کے پاس گھر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو کچھ پیسے نکال کر ماجدہ کو دے دیتی ہے۔ یہ بات ماجدہ کو ہضم نہیں ہوتی اور پوچھ لیتی ہے کہ یہ پیسے آخرکار تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ مناہل جب کہتی ہے ماجدہ سے کہ یہ پیسے مجھے زین نے ڈالر کی صورت میں دیے تھے تو یہ بات ماجدہ کو برداشت نہیں ہوتی۔ ماجدہ جو کہ اس بات پر مناہل کو رعب جماتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم میرے بیٹے کی کمائی پر عیاشی کر رہی ہو۔ ماجدہ کی یہ بات جب مناہل سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ بلا جھجک ماجدہ کو کہہ اٹھتی ہے، پھپھو میری بات دھیان سے سنیں، میں آپ کے بیٹے کے نکاح میں 6 مہینے تک رہی ہوں۔ اگر اس نے میری جیب خرچ کے لیے مجھے 10 سے 20 ہزار روپے دے بھی دیے تھے تو اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، وہ میرا حق تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ پیسے میں اب خرچ کر رہی ہوں۔ یہ بات آپ مجھ سے نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ماجدہ مناہل کی یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ فی الحال بات کرنا یا لڑائی کرنا بہتر نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ولید جو کہ مناہل سے ملاقات کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شکر ہے کہ مناہل نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی شروع کی ہے اور اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے حق کے لیے کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے لیے جاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات ولید کو بے حد پسند آتی ہے۔ کہتا ہے ولید اپنی والدہ نرگس سے کہ مناہل اب سمجھ چکی ہے کہ اسے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور اپنے حق کے لیے کس طرح سے آواز اٹھانی ہے۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ جب آپ نے کہا تھا کہ اگر مناہل کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آ گئی تو آپ اس کا ساتھ دیں گی اور وہ وقت آ گیا ہے۔ کہتا ہے ولید اپنی والدہ نرگس سے کہ ماجدہ آنٹی سے آپ میرا اور مناہل کے رشتے کی بات کریں۔ نرگس جو کہ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ چلی جاتی ہے ماجدہ کے گھر پر اور مناہل کے لیے کچھ تحائف بھی لے کر جاتی ہے۔ ماجدہ جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بہتر یہ ہے کہ مجھے اپنا امیج نرگس کے سامنے بہتر کرنا چاہیے۔ وہیں پر ماجدہ ایک اسکیم کے مطابق کہتی ہے نرگس سے کہ میں نے ہی اسے گھر سے باہر نکالا ہے یہ کہہ کر کہ تم باہر نکلو گی، لوگوں سے گھلو ملو گی تو ہی تمہارا دل بہلے گا، کیا ہر وقت تم گھر کے کام کرتی رہتی ہو۔ مناہل جب ماجدہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ پھپھو کو آخرکار کیا ضرورت پڑی ہے نرگس آنٹی کے سامنے خود کو بہترین ثابت کرنے کی، جبکہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ نرگس آنٹی جانتی ہیں کہ ماجدہ کتنا کر مناہل کے حق میں بولتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ اپنے شوہر حنان کی باتوں میں آ کر پوری طرح سے پاگل ہوتی جا رہی ہے، جب کہتا ہے حنان زارا سے کہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے اور انہوں نے مجھے کل کی تاریخ آخری دے دی ہے، اگر میں نے ان کو پراپرٹی کے پیپرز جمع نہ کروائے تو وہ لوگ مجھے پیسے نہیں دیں گے۔ اس بات پر جب زارا حنان سے پوچھتی ہے کہ اب کیا کرو گے تو حنان زارا کو اپنی چال کے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری امی کے پاس تو پراپرٹیز ہیں، تم اگر ان میں سے کچھ پیپرز لے آؤ تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زارا جو کہ پہلے پریشان ہوتی ہے بعد میں حنان کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے یہ کہہ کر کہ میری امی بڑی اصول پسند عورت ہیں، وہ پراپرٹی کو کسی بھی صورت میں بیچنے کی قائل نہیں ہے۔ اس بات پر حنان زارا سے کہتا ہے کہ ہم بیچنے نہیں والے، ہمیں صرف پیپرز چاہیے، وہ بھی 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے بعد میں پیمنٹ کی ادائیگی کر کے پیپرز واپس لا دوں گا اور ویسے بھی چینل سے ہمیں ماہانہ 15 سے 20 لاکھ روپے کی کمائی ہو جائے گی۔ زارا یہ سننے کے بعد بوکھلا جاتی ہے اور رضامند ہو جاتی ہے۔ تو کیا سمجھ پائے گی زارا کہ یہ حنان کا صرف ایک پلان ہے زارا کو لوٹنے کا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔